جرمنی میں یونیورسٹی تھی میونخ یونیورسٹی یہ سا یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں علامہ اقبالن پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہے میونخ. چاہے آپ میونخ بولو یا میونک بولو دونوں طرح بولا جاتا ہے. میونخ یا میونخ یونیورسٹی میں علامہ اقبال نے فلسفے پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کی طے ہے. اسی یونیورسٹی میں کورک اخ ادارہ قائم میں تو اکیڈمی ات اکیڈمی کام آمت حوالہ کرنے کہ تھی وچھو سا قرآن ات من کن جائے کی غلطی یت کن بائبل یت کن انجیل یت کن تورات یت کن وید یت کن باقی کتاب تتھے کن اگر ات کھانا غلطی ثابت گئی اس ونو ٹھیک ہے اگر سان کتاب غلط تو تہ کتہ صحیح ات تہ غلطی. لہذا ادارہ قائم کیا گیا. اس ادارے میں ساری دنیا سے قرآن جمع کیا گیا. ساری دنیا سے پرانے سے پرانا قرآن بھی لایا گیا, نئے سے نئے قرآن بھی لایا گیا, پرنٹڈ قرآن بھی لائے گئے, ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن بھی لائے گئے. 40,000 قسم کی کاپیاں قرآن کی جمع کی گئی میونخ یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں اور اسے ان کو ٹیلی کیا گیا. اس کو اس سے ملا رہے ہیں, اس کو اس سے ملا رہے ہیں, اس کو اس سے ملا رہے ہیں. کسی قرآن میں کوئی فرق نظر نہیں, سارے قرآن سے کرتے میں رپورٹ شایا کہ عارضی رپورٹ یہ ہے, اس قرآن میں کہیں کوئی غلطی نہیں. الحمدللہ الذی انزل لہدایتنا القرآن والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ العظام الى یوم القیامہ. اما بعد, قال اللہ عز وجل فی کتاب العظیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وقال اللہ عز وجل وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں دوستو, ونکس کر اس شرکت تک مجلس من یت من ژورو بچو حفظ قرآن کرنک آخری سبق بوزنو. یہ خدا سندو قدرتوں مز اک عجیب قدرت اور عجائبات قدرتوں مز اک عجیب عجوبہ. کیا بے شمار ایمان ویل تو ایمان والن ہند بچن ہند حال یہ تمو ون قرآن وچمت تہ. اور ات مقابلس من سین یم موسوم بچہ تمو قرآن کریم مکمل حفظ کور. ہم تھی سوسائٹی من یم تھی سوسائٹی سیم اتھے کن اخ سون مسلمان بوے پنس بچس یا پنی بچی نکاح پران مشید مز. بیاکھ سون مسلمان بوے پنس بچس یا پنی بچی نکاح پران میریج ہالس تک چلان ڈانس یہ کوشش کران اخ سنت گوس ادا گھن. از سمکھو میں واریاہ تھوٚد افسر مطلب ہائی لیولک افسر یہ میں ونان مے پنس بچس نکاح کرن مگر مے ون اخ سنت اخ چیز گوس اسلام خلاف کر. غرض یہ کہ اللہ کے یہ نظارے عجیب عجیب ہیں. اخ نظارہ گو یہ تو بیاکھ نظارہ گو یہ. یمو بچو کور قرآن کریم مکمل حفظ. کوتا من یاد کوتا چھک یاد سہ ہیکو ونکس فاصلہ کر. البتہ برونٹ کن یل بچہ محنت کران یم وز اکسی مجلس من پورٕ قرآن بوزناون تتھے کن یت کن اس سورہ فاتحہ یاد تتھے کن یم وز اکسی مجلس من پورٕ قرآن بوزناون تم سات یمن دستار بندی کر. آز ہسا آیو تھی اتھنٹک حافظ قرار دن. لیکن ہر اکس مسلمانس گژھِ یہ حقیقت ذہنس من تھاوٕنۍ کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے زبانی یاد کی جاتی ہو, صرف ایک کتاب و قرآن. دنیا من یم تہ مذہب تمن تمام مذہبن ہند دعویٰ کہ اس نش کتاب. عیسائین ہند دعویٰ اس نش کتاب تک ناو بائبل. یہودین ہند دعویٰ تم تو ونان اس نش کتاب تک ونان اولڈ ٹیسٹامنٹ. باقین اگر ہند دعویٰ اس نش بی کیا کتاب وید بی کیا. لیکن دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جاتی ہے, نہ یاد کی جاتی ہے, نہ یاد ہو سکتی ہے. صرف آپ کتاب دنیا میں ہے وہ ہے قرآن کریم.
اس زبانی یہاں یاد کرنا اور زبانی یاد کرنے کے بعد زبانی وہ سنایا بھی جاتا ہے اور آسمان سے عجائبات حیرت انگیز عجائبات خیر دنیا گۄڈنیُک حافظ پان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ تم صحابہ صاحب جمن پورا قرآن کریم زبانی یاد اس تمام مزہ مستورات من حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ حافظ قرآن ام پتہ ہر اکس دورس مز ٲسمٕتۍ حفاظ قرآن تات مز اسلامی تاریخس مز تم انسان تہ گزریمت تمو 3 دۄہن مز قرآن کریم حفظ کر صرف 3 دن میں قرآن حفظ کر یہ عجوبہ اور یہ چھنہ تیوت بوڑ عجوبہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یمس بخاری شریفس من تم پن کمالات ہاوان عقل حیران گژھان اگر نبوت آسے نا بند گمت سوز بناو یہ معجزہ اس ہاوان پنہ کتاب مز ایسی ذہانت اس بچہ پن آخری سبق بوزناوان ممکن تہ آسو کن جائے تعجب گومت اس آو سمجھی نہیں کس بچہ یہ کس آیت اس پارا یہ آخری سبق کت کن گو تک جواب یمس بچہ حفظ کران سٹارٹ ابتداس مجھ تمس عموماً ام سپار حفظ کرنا یمس تم ام سپار حفظ کر پتہ سوچان کہ کیا پتہ یہ ہے کیا مکمل حفظ کرت تیل کرناس گون 29 سپار اس 29 سپار مکمل گئی پتہ سوچان نا تیل کرناس 28 سپار 28 سپار اس کن سو 30 29 28 27 شہر بون وسان 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 واتان گۄڈنِکہِ سپارِ گۄڈنِکہِ سپار ییٚلہِ ژٕ حفظ کران چھُ پتہٕ چھُ آسان تٔمِس لاسٹُک سبق گۄڈنیُک سپارِ ہُنٛد لاسٹُک پیج یہ آخری سبق بنتا ہے دو بچوں بوزنو سوئی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون یہ بوزنو دو بچوں یعنی او مطلب گو دمو بچوں ایسے کون ام سپار حفظ کرمت پتہ 29 سپار پتہ 28 پتہ 27 پتہ 26 پتہ 50 ہوتے ہوتے نیچے تک پہنچے اب تم گۄڈنِکۍ سپار ییٚلہِ تمو الف لام میم پہ سٹارٹ کر آخری سبق یہ گۄڈنیُک سپار لاسٹُک رکو اور دو بچوں بعض بچہ کیا کران سہ گۄڈنیتھٕے حفظ کران ام سپار تو بیٚیہِ 29 سپار یُتھُے یِم 2 سپار أمِس حفظ گئی پتہٕ چھس پتہٕ وۄستاد ونان ژٕ کر ژٕ سٹارٹ الف لام میم پہ کوٚر أمۍ الف لام میم پہ سٹارٹ 2 سپار چھِ ہُم اور یور گو الف لام میم تو سیقول تو کران ووت 28 سپار لاسٹ 28 سپار لاسٹ یہ سوئی تمہیں لاسٹُک سبق 2 سپار ام برونٹ أمِس حفظ یم 2 سپار یس 28 سپار کر الف لام میم سٹارٹ 28 سپار لاسٹُک رکو سہ گو أمِس لاسٹُک سبق یہ بچہ بوزان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وامرأة فرعون یہ گو لاسٹُک سبق اتھے کن ایک بچن بوزنو 27 سپار ہن آخری پیج تمس آسہِ اتھے کن بہرحال اس کن کور یمو بچو لاسٹُک سبق اس برونٹ کن کہ لاسٹُک سبق تو سٹارٹُک سبق کیسے تھدس انسان برونٹ کن پرن تو پرناون اس کھانا تھوت انسان اس گئی شاگرد یم تہ گئی طالب علم اس تہ گئی طالب علم آسن گس تہ چونکہ بڑے نہیں ہیں تو چھوٹوں کو کہا میں گئی تو ایزیٹ بھی کیا اچھا نا کبرانی موت الکبرا جب بڑے لوگ نہیں رہتے ہیں تو چھوٹوں کو پھر بڑا بننا پڑتا ہے ورنہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن اب چیز سمجھو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چھو اسلامی تاریخ اسمن ممتاز ترین انسان گزرومت علم حدیث اسمن تتھے کن یت کن علم فقہ اسمن ممتاز ترین شخصیت گئی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ پنس فیلڈس من امام اعظم یہ گو پنس فیلڈس من امیر المؤمنین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے وستادو مز امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے وستادو مز اکس وستادس ناو حفص ابن غیاث حفص ابن غیاث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے وستاد بے شمار سیل حدیث بیان کری سوائن ورنہ تھی میں سے بوز دو یہ حدیث پلینی سائز تمس وستاد اصلا سوائن حدثنی حمیدی دامن تو حمیدی چمس وستاد سوائن حدثنی یحییٰ ابن بکیر تو یحییٰ ابن بکیر چمس وستاد سوائن حدثنی علی ابن عبداللہ سائز تمس وستاد یہ حدثنی عبداللہ ابن یوسف سائز تمس وستاد سوائن حدثنی ابو اللیث سائز تمس وستاد
یہ ونی حدثنی حجاج ابن منہاد سو گمس وستاد غرض یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امس یہ وستاد یہ تو وستاد ہو تو وستاد جس سے اس نے حدیثیں لی وہ سارے اس کے استاد ہیں امام استادوں مشمس اخ استاد امس ناو حفص ابن غیاس ہائی فیور صاد یہ حفص ابن غیاس امس مالس ناو غیاس حفص ابن غیاس شبانا مین مال سے پڑھنوں میں قرآن حفص ابن غیاس کہتا ہے میون مولس غیاس تم پرنو میں قرآن کریم تمویز قرآن کریم سویس ناظرہ سویس حفظ بچہ سے برونٹ کن بوزنا بہنوان بار پارس ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سارا الحمدللہ رب العالمین یہ کو ناظرہ یہ کو حفظ لیکن چونکی زبانی سننا زبانی یاد کرنا یہ کو حفظ اس ونا میں میون مول غیاس تمیل میں قرآن کریم پرناؤن سٹارٹ کور یمیز میں اینڈ گسن مش مول بنا سورہ مرسلات 15 سپارے مز سورہ مرسلات 15 سپارے مز بل مرسلات عرفا فالعاصفات عصفا یہ 15 سپارے مز سورہ مرسلات 15 سپارے لاسٹ سور حفظ چھ بنا کہ میون وستاد میون مول غیاس ام یمیز میں مکمل قرآن کریم کرنا تو یہ سور فون موجود بقا پرنا بین گز مکر مساد حضرت کیا فرموک اشو گسن حجس ثاسک میں سیت ثنمت گو منہس مز منہس مز بات ہے گفی مز تت ون بو ات کیا مسئلہ حفظ ونان پنس مالس ٹھیک بہت اچھا اچھا ون گھو حجس تت نی میں کتنا گفی مز تت ون مجھ کیا مسئلہ غیاس نی پنس بچس حفظ گفی مز کہاں مینا میں پت ون تت کیا مسئلہ چھو اب سنے آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمیز حج کورمت یہ لاسٹک حج ایک ہی حج اللہ کے نبی نے کیا وہی ایک حج ہے وہی پہلا ہے وہی آخری ہے جس لاسٹک حج نبی علیہ السلام کورمت اک حج اشونا حجت الوداع جس حج میں اللہ کے نبی نے امت کو الوداع کہا اچھا حجت الوداع حجت الوداع من جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کس مادانس من اور اخ مینا کس مادانس من واریاہ چیز سپدے مت واریاہ ارشادات فرمت تمہیں مشہور ارشاد یہ یاد تھا ہر اخ مسلمان تھا یاد یہ حضرت فرمو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا لوگو بوجو اس کا یہ جائے محترم اس کا یہ ریت محترم اس کا یہ دوہ محترم دوہ تش محترم جائے تے محترم تے ریت محترم ریت گو ذی الحجہ جائے گئے حرم مقدس مینا اور دوہ گو 10 محرم جس طرح سے یہ دن محترم جس طرح سے یہ شہر محترم جس طرح سے یہ آج کا مہینہ محترم تتھے کنچو ایمان ویل سن جان ایمان ویل سن مال ایمان ویل سن عزت چو تتھے کن بہتر ہر اکثر مسلمان اس سیدی وچو سائن زی سے گوس نے بکس نہ عزتس تکلیفات نہ مالس تکلیفات نہ جانس تکلیفات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس طرح سے یہ دن محترم جس طرح سے یہ جگہ محترم جس طرح سے یہ مہینہ محترم اسی طرح سے ایمان والے کی جان بھی محترم ایمان والے کا مال بھی محترم ایمان والے کی عزت بھی محترم یہ بخاری شریف میں ابن ماجہ شریف میں حدیث حضرت نبی کریم علیہ السلام کے کھانا کعبہ برتن کھڑا بس فرمو ایھا الکعبہ او کعبہ شریف ما اعظمک تو کوتا محترم تو کوتا عزت چون کوتا محبت لکن ہے دلس مز ما اعظمک وما اکرمک تو کتنا محترم تو کتنا معزز تو کتنا عظیم ہے پس فرمو مگر قسم چم تمس خدا سن یم نبی تو رسول چوس ایمان ویل سن جان چ چن خود محترم ایمان ویل سن مال چن خود محترم ایمان ویل سن عزت چ چن خود محترم اسادین خطر میسیج اگر مین ذریعہ کنس ایمان ویل سنس جانس ام سنس مالس ام سنس عزت اگر کان اکر واتان چھو سو سوچن ہمارا نبی یہ کہہ رہا ہے کعبے سے افضل ایمان والے کی جان کعبے سے افضل ایمان والے کا مال اور کعبے سے افضل ایمان والے کی عزت حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے ابن ماجہ شریف چھ تم شیو کتابوں میں جمن عموماً بانا چھ سیاہ سکتا تم مسئلہ ابن ماجہ شریف سارے مدرس میں جوان چھ پڑھاؤں خیر
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کس ات میدانس مز اکس گف مش تشریف فرما غار مینا، مینا کے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل آپ حضرت جبریل بولنا سور والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ مرسلات سنی تب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود آ جائے بھی موجود ہے اس میں. حضرت جبریل کی سورہ سنا کر واپس چلے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرسلات عرفا یاد کرائی عبداللہ بن مسعود کو. آتی جائے یا جائے یہ سور نازل گمت آتی جائے کرنا یاد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یندس قرآن پرنو پنن شاگردن تمو شاگرد مش اخ شاگرد علقمہ دیم شاگرد اسود فرمو بوزو سے سورہ مرسلات پرنامو بتاتی گہمت یا گہمت نے پان پورمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ نیک دشو شاگرد بات نہیں گارے مینا میں، گارے مینا میں پہنچا کر کے یہ دونوں صورتیں ان کو ان دونوں بچوں کو وہ صورتیں یاد کرائی. علقمہ اور اسود کہتے ہیں اپنی شاگردوں کو یہ سورہ مرسلات میں تمہیں پڑھاؤں گا وہیں جہاں میں نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود سے یہ صورتیں یاد کی تھی. پچھیم پنن شاگردن پڑھنا ہوا تم سے پنن شاگردن قرآن ختم ہونے والا ہے مگر یہ صورت پڑھاتے ہیں گارے مینا میں. یہاں تک کہ پہنچ گیا گیاس. گیاس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں یہ آخری صورت تجھے پڑھاؤں گا اسی غار مینا میں جس غار مینا میں نے اپنے ابا جان سے صورت پڑھی تھی. میرے ابا جان نے اپنے استاد سے اسی غار مینا میں صورت پڑھی تھی. اس نے اپنے استاد سے اسی غار مینا میں، اس نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود سے اسی غار مینا میں، اس نے اپنے استاد یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار مینا میں صورت پڑھی تھی. ہماری تاریخ یہ ہے. یعنی تمہیں اس کوشش کرا کہ یہ جائے یہ سور نازل گومت یا جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور پرنو پنی شاگرد عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود پرنو یہ سور پنی شاگرد علقمہ اسود. علقمہ اور اسود نے یہ سورت پڑھائی اپنے شاگرد کو اسی غار میں. اس نے اپنے شاگرد کو یہاں تک کہ غیاس نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد حفص کو یہ سورہ اسی میدان میں پڑھائی. ہماری تاریخ یہ ہے کہ یہ بچہ سٹارٹ ہے اس کرنا دینی تعلیم تم فنکشن کرا گھرس مز. آج لوگن شوق برتھ ڈے منائیں گے جو انگریزوں سے آیا ہے اور جو تمہارے اپنے دن تھے وہ بھول گئے. مسلمانوں نے قانون تحریک کیا. آج ہمارا بچہ اس قابل ہو گیا کہ ہم اس بچے کو آج تعلیم سٹارٹ کریں گے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ مولا سمجھ محمد امام بخاری کے والد گزر چکے تھے. امام بخاری یتیم تھے تو والدہ نے 4 یا 4.5 سال کا بچہ تھا بڑے فخر کے ساتھ لیا اور استاد کے سامنے بٹھا کر کہا آج میرے بچے کا بسم اللہ کرا دی. پتہ اس فنکشن وہاں کرنا پتہ اس استاد پڑھنا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بچے کی تعلیم کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے استاد بسم اللہ پڑھاتا تھا اور ام بروٹس موج کوشش کرا کہ سون بچہ یہ کت کرے گۄڈنِچ کت گوٚژھ کروں گے لفظ اللہ. چنانچہ میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جس نے پہلی بات جو زبان سے نکالی وہ اللہ بولا. لیکن اس لیے بچپن میں کت کرا میں بار بار کروں گا اللہ 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 اللہ. اچانک یہ بچہ بولنے لگے گا اللہ. ام پت کریے ابا اما ابا بعد میں کرے گا پہلے اللہ کرے گا. لیکن تچبن ماحول بنو. جب یہ بچہ بھی بولنے والا نہیں ہے اس کے سامنے آج بھی ہم تھے آج بھی میں نے ایک بچے خیر چھوڑو وہ لمبا ہو جائے گا. جب بچے کو ابھی وہ بولنا نہیں جانتا اس کے سامنے بار بار کرو اللہ اللہ اللہ. یہ فیڈ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ فیڈ ہو رہا ہے. تو اچانک جب وہ یہ گۄڈنِچ کت یہ بچہ کہہ رسوان اللہ. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جیسے ہم سب کے سامنے اللہ کا ہم سب حیران ہو گئے اور اس لیے حیران ہو گئے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا یہ بچی پہلی مرتبہ اللہ بولے گی. بچہ تو بولتا ہے نا جی گۄڈنیتھٕے بچہ کیا بن عموماً ابا یا بن اما آ کرتے کرتے اچانک بولے ابا اما ابا تو وہ اللہ پہلے بولے. خیر ہماری تاریخ یہ تھی کہ بچہ سٹارٹ ہے اس کرنا فنکشن ہے اس کرنا. آج ہمارے بچے کی باقاعدہ بسم اللہ ہونے والی ہے. ایسے ماحول چھمائی بنو مجھے کہ آج ایسے بس سوزوں کو نرسری یا سوزوں بچے وہ جو بچوں کا سکول ہوتا ہے کیا ان میں بھیجیں گے تاکہ کرنا نے گوانی کی دو
ट्विंकल ट्विंकल, या परनानस COT कैट और DOG डॉग। हमारी तारीख ये थी कि सबसे पहले बच्चे को बिठाएंगे घर में, किसी बुजुर्ग को लाएंगे या उसी बुजुर्ग के पास ले जाएंगे, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसको बताएंगे बेटा आज आपकी बिस्मिल्लाह होने वाली है, आज आप बाकायदा दीन की तालीम स्टार्ट करोगे, पता असल फंक्शन करा, असल फंक्शन करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चा पढ़ता था, फिर कहते थे ला इलाहा, बच्चा करता था ला, पूरा कलमा पढ़ाते थे, फिर पता से दीन कलमे पढ़ना, बस बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो गया, फिर अलिफ बा ता फा जीम हा, यहाँ तक बस बिस्मिल्लाह हो गई। इसके बाद जब खत्म होने वाला होता था तस्बीह इंसान आना, किसी बुजुर्ग को लाते थे, किसी आलिम को लाते थे कि आज इस बच्चे का आखिरी सबक होने वाला है, उस दिन ऐलान होता था और घर वाले बड़े शौक के साथ अपने तमाम जानने वालों की दावत करते थे, आज हमारे बच्चे की बिस्मिल्लाह हो गई और आज हमारे बच्चे का इख्तिताम खत्म कुरान हो गया। ये थी इस्लामी तहजीब और ये थे इस्लामी फंक्शंस, और वो सब खत्म हो गए। अब हम नए फंक्शन कर रहे हैं, क्या सर? बर्थडे, अब वो बी क्या था डे, अब वो मदर डे, अब वो गदर डे, बस यही डे मना रहे हैं और वो सब डे ही डे हैं, हकीकत उनकी कुछ भी नहीं। और ये आए हैं वहां से, हम अपनी तारीख को खत्म कर रहे हैं और ये तारीख बहरहाल पीछे में बचाओ। ये खत्म कुरान का मतलब क्या हुआ? ये मैं इसमें चौताम पनिस बस्तादस अकक जदू रुकू जबनी याद करा तो बस्तावा लास्ट पे 21 ओसमत दोनों ओसमत गंडिक सिपाही हूं लास्ट रुकू 21 बच्चा सोस 29 सिपाही हूं लास्ट रुकू 4 बच्चा सोस 27 सिपाही हूं लास्ट रुकू और लास्ट सबक बोझनो ये बचाओ वह तो तुम्हें साबित करे कि हमने कुरान हिफ्स मुकम्मल कर लिया। और दुनिया में सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जो ज़बानी याद किया जाता है, दुनिया में और कोई किताब ज़बानी याद नहीं की जाती, हो भी नहीं सकती। अतः वारिया वजूहात चूंकि सोच यकीन ये कुरान सेम यही कुरान लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, सेम यही कुरान हज़रत जिब्रील लेकर के आए, सेम यही कुरान जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से लिया, ज़बानी याद किया। पच्चीस सेम जो है कुरान साहब सबन याद करनो मुत और साहब सबों का पर बोट को याद होते होते हिफ्स के जरिए से कुरान आगे चलता रहा। यूताम के पास प्रिंट होने का जमाना आ गया, पत ऐसा प्रिंट करा, वरना पहले कुरान प्रिंट नहीं होता था, ये ज़बानी याद करा जाता था और ज़बानी आगे चलता रहता था। ठीक दुनिया के वारियां गैर मुस्लिम स्कॉलर ये टेंशन आसान हमेशा आज से नहीं सैकड़ों साल से दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हमेशा ये टेंशन आसान क्या सर, हमारी किताब तो ओरिजिनल नहीं है, जमन निशम किताब और एक का मामला यही है, उनके पास तौरात है, उनके पास ज़बूर है, उनके पास इंजील है, उनके पास वेद है, उनके पास बेक्याता है, उनके पास बेक्याता है, किसी के पास ओरिजिनल किताब नहीं है। तो मुझे पान यकीन कि हमारे हाथों में जो किताब है ये ओरिजिनल नहीं है। यस तौरात खुदायन सोजमत सच्चाई ना यहूदियों के हाथ में आज, यस इंजील खुदायन सोजमत आज के क्रिश्चियनों के हाथ में वो इंजील है ही नहीं। किलकोस इंजील से तमाम जवाब वो सारी नकली इंजील है और वो सब उनको चूंकि असनिशन असली माल अगर यमन मुसलमान नशीसी किताब से अत्य को साबित गसन इच डुप्लीकेट बस इस तरह हमारी किताब भी ओरिजिनल नहीं, आपकी किताब भी ओरिजिनल नहीं। लिहाजा जर्मनी में यूनिवर्सिटी थी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी जस्ट यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबालन PhD की डिग्री की है म्यूनिख। चाहे आप म्यूनिख बोलो या म्यूनिक बोलो, दोनों तरह बोला जाता है। म्यूनिख या म्यूनिक यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल ने फलसफे पर PhD की डिग्री की ताया है। असे यूनिवर्सिटी में कोरोख इदारा कोई मैं तो अकेडमी अत अकेडमी काम आमज हवाल करना कि तुम वो कुरान अत में कुछ जाए क्या गलती, इतन बाइबिल, इतन इंजील, इतन तौरात, इतन वेद, इतन बाकी किताब तिथे कन अगर अत गलती साबित गई इस वो ठीक है अगर सान किताब गलत तो कत सही अत गलती। लिहाजा इदारा कायम किया गया, इस इदारे में सारी दुनिया से कुरान जमा किया गया, सारी दुनिया से पुराने से पुराना कुरान भी लाया गया, नए से नया कुरान भी लाया गया, प्रिंटेड कुरान भी लाया गया, हाथ से लिखे हुए कुरान भी लाया गया।
40,000 قسم کی کاپیاں قرآن کی جمع کی گئی میونخ یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں، اور اسے ان کو ٹیلی کیا گیا. اس کو اس سے ملا رہے ہیں، اس کو اس سے ملا رہے ہیں، اس کو اس سے ملا رہے ہیں. کسی قرآن میں کوئی فرق نظر نہیں، سارے قرآن سے کرتے میں رپورٹ شایا کہ عارضی رپورٹ یہ ہے، اس قرآن میں کہیں کوئی غلطی نہیں. پرانے سے پرانا قرآن جو نبی کے زمانے کا لکھا ہوا تھا وہ بھی ایسا ہی ہے. اور آج کا پرنٹڈ قرآن، چاہے وہ مراکش میں چھپا ہو، چاہے چائنا میں چھپا ہو، چاہے وہ سنٹرل ایشیا کے کسی شہر میں چھپا ہو، چاہے عرب ملک میں چھپا ہو، چاہے دلی لاہور میں چھپا ہو، جہاں بھی قرآن چھپا ہوا ہے سیم ایک ہی جیسا ہے. ہر جگہ قرآن جو ہے زبریں بھی وہی ہے، زیریں بھی وہی ہیں، نقطے بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، سینٹنس بھی وہی ہیں، جملے بھی وہی ہیں، نہ ورڈ تبدیل ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. اس پہ واقع. اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ عظیم ہو گئی، جرمنی پر اٹیک ہوا اور اس پر بھی بمباری ہو گئی تو سارا سٹاپ جل کر خاک ہو گیا. بمباری ہو گیا، اس میں وہ سارا سرمایہ، لیکن رپورٹ دنیا میں موجود ہے. کن کی؟ ان کی رپورٹ موجود ہے جو مسلمان نہیں. وہ گواہی دے رہے ہیں قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یقیناً مسلمان کوتاہی گیا گزرا ہوگا اگر مسلمانوں بوز ہے. خوشی اصلی قرآن مگر پرنٹڈ بالکل معمولی قسم کی، جلد معمولی قسم کی، کاغذ بہت معمولی قسم کا، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کا پرنٹڈ. دنیا کے ایک کلاس کا پیپر ہے، ایک کلاس کی بائنڈنگ ہے، ایک کلاس کی پرنٹنگ ہے، ایک کلاس کی ڈیکوریشن ہے. یہ والا قرآن مگر اس میں تھوڑی آیتیں بدلی ہوئی ہے. آپ کون سا لوگ ہے وہ کہے گا یہ قرآن چننا ضرورت مجھے وہی چاہیے. یعنی ہم ڈپلیکیٹ قرآن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دنیا میں شبار یہ ہے پھر یہ کوشش ہم کرنا کہ کن پیر گوس مسلمان گوس ڈپلیکیٹ قرآن قبول کرن. اوریجنل قرآن دنیا سے ختم ہو جاتا مگر نہیں ہو سکتا. اچھی واریہ وجوہاتوں میں اخ وجہ یہ کہ دنیا میں قرآن کے حفظ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اسلام کے پاس یہ دولت ہے، اور کسی قوم کے پاس یہ دولت، یہ نعمت نہیں ہے. کوئی قوم اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنے قرآن کو زبان یاد کریں گے، اپنی کتاب کو زبان یاد کریں گے. بس یہاں سے سمجھ لیں آپ، وہ وجود ہے بنیاد، یہ تو بنیادی سی. اب سمجھو دنیا میں یہ مذاہب چھے، ہر اخ مذہب ہو رہا ہے سمجھن کہ ہمارا مذہب سچا. چلیے سمجھو سار نہیں پنی جائے یقین ہمارا مذہب سچا کہ ویسے ہم پنی حساب بنا تھی کیا وجوہات کہ ویسے تمہیں کے پروف تو دیوان ہمارا مذہب سب سے سچا وجہ اس کی یہ ہے. لیکن جب میٹر لگائیں گے اس میٹر میں ایک مذہب بھی ٹک نہیں پائے گا، سارے مذہب گر جائیں گے، صرف ایک مذہب بچ جائے گا، وہ ہے اسلام. صرف اسلام بچ جائے گا، باقی سارے مذہب گر جائیں گے. کیسے گریں گے؟ جواب جناب سچا مذہب صرف وہ ہوگا جس کی بیسک کتاب اوریجنل حالت میں موجود ہو، اور اگر بیسک کتاب اوریجنل نہیں ہے ڈپلیکیٹ ہے تو مذہب سچا نہیں رہے گا. یہ ہے میٹر. جناب مذہب کی سچائی کو جاننے کے لیے ہم میٹر لگائیں گے. کون سا میٹر؟ اگر آپ کی بیسک کتاب اوریجنل موجود ہے تو آپ کا مذہب سچا، اور اگر اوریجنل نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی، اس میں خرد برد ہو گیا، اس میں اگر کچھ ہو گیا تلکت تو ہر مذہب سچا. اگر یہ میٹر ہے، اور یقیناً میٹر یہی ہے، یقیناً میٹر یہی ہے. جناب آپ ہر چیز کے بارے میں چاہتے ہیں اوریجنل، ٹھیک؟ اوریجنل کا مطلب میں بتاتا ہوں کیا ہے. بس آخر مکہ مکرمہ کھانے کا بس مند بیچ دشن ساڑی یا کھوری ساڑی چھو حبشی حبشوک نیگرو ابھی شال ولت اشالس کونجس پر چھو لکھت سنیا فی سری نگر کشمیر. یہ عربی میں لکھا ہوا ہے سنیا فی سری نگر کشمیر. اب مطلب کو میڈ ان سری نگر کشمیر. میں لوگ تک چھپ کری اس کا آت شکیش میلان. ٹھیک امس کر سلام السلام علیکم تو وعلیکم السلام. بس انت من اين کتک دپان انا من سوڈان بس سوڈان. خیر خار پاٹ خیریت وغیرہ وغیرہ. اچھا سوان من اين اشتريت هذا؟ یہ شال کت ژے ہیوتمت؟ ایم ون اشتريت هذا من خرطوم. خرطوم شہر چھ سوڈانس من میں تتی ہیوتمت. بس كيف هذا الورق؟ چادر کش ہے؟ دپان هذا من کشمیر. واللہ شيء عجیب. کیا پتا کیمچنے کیا یہ کیش میلان. کیش میلان کے شال کہاں بنتے ہیں؟ امرتسر میں. اور کشمیر میں کیا لکھا اس پر؟ سنیا فی کشمیر. ہم ساو کننا ہادا کشمیری اصلی.
اس کا اصلی کشمیری زعفران سچاسن خبر کیا، اصلی کشمیری شہد سچاسن خبر کیا، اصلی کشمیری کونگ سچاسن خبر کیا. تو جناب والا اوریجنل چیز آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سنو تو بوزمت اتنے 1000 کوئنٹل ہلدی پکڑی گئی، وہ سارا زہر تھا، وہ ہلدی تھی ہی نہیں، اور بیچنی تھی پورے ملک، یہاں بھی آنے والی تھی وہی. تو دنیا میں چیزوں کا اوریجنل ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، خصوصاً آج کے ڈپلیکیٹ دنیا میں، یا دوا جو اوریجنل یا ڈپلیکیٹ. تو قرآن کریم مذہبوں کے پاس صرف ایک مذہب ایسا ہے جس کے پاس بیسک کتاب اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اور باقی تمام مذہبوں کے پاس جو کتابیں ہیں وہ ڈپلیکیٹ، اوریجنل ہے ہی نہیں. اگر کرسچن اپنی کتاب بائبل کو زبانی یاد کریں گے تو کریں گے کیوں یاد؟ کیونکہ وہ تو ٹرانسلیشن ہے، اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام صرف قرآن ہے، باقی تمام قوموں کے پاس جو کچھ ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیشن سب انسانوں کی لینگویج ہے. تو قرآن آخری اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں اس کی حفاظت کروں گا، اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا، اس میں گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا. اب کیسے اللہ تعالیٰ شانو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو میرے اس قرآن کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ ایمان والے کے بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں سکر سے حفظ. مبارک تمس مالس ماج یا جو بچوں حفظ کر، مبارک تمس وستادس یم بچن پہ محنت کر، اور لاکھ مبارک ان بچوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور قرآن زبانی یاد کر لیا. ابھی پچھلے ہفتے یتھی سری نگر اسمان ٹاپ کلاس ڈاکٹر مون میں ہسا لوگ پانو بچ حفظ من تم کور حفظ مکمل. میں دعوت کریں، مطلب شوق سے میں باقی سے اور کسی دعوت میں آؤں یا نہ آؤں، اس بچے کی دعوت میں ضرور آ جاؤں گا کہ آپ نے ڈاکٹر ہو کر کے اور بڑے ہسپتال کا مالک ہونے کے باوجود اپنے بچے کو حافظ بنایا، اور بچے کا نام رکھا محمد. ٹھیک، کاشر سے اڑ بنا محمد نام ہے ایک تھوک نام محمد، پچ اس کو سائن دبن ہے محمد جی گوب. استغفر اللہ تعالی. بچہ بیمار ہو گیا، امس کستان ونان دپان ہے امس ناو گومت گوب. محمد نام گوب ہے. جہاں صورت حال یہ ہو وہاں ایک ڈاکٹر نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا اور حافظ بنایا اسی شہر میں. بہرحال میرے بھائیوں، تمن بچہ مبارک، اللہ نے ہم کو قرآن کتاب حق عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اصول نمبر 1، اس سوچو ذرا اور تیار ہو جائیں سوچنے کے لیے. ہمیں سوچنا ہے، اس سوچنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا سوچو ذرا، اگر خدائے اس مسلمان گرس مز آساو نے پودہ کرمت، کافر گرس مز آسا پودہ کرمت، اس کا آسا ونکس سوچنے کی بات. اس آسا نے یہ اس آسے یہ نام، اس آسے یہ شکل، اس آسے یہ سوچ، سائن زی پہ آسے خدا سن ناو، اس آسا ونان جنت جہنم، اس سائن زی پہ آسے ناو جناب محمد رسول اللہ. یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے پہلا کرم کیا مسلمان گرس میں کریں اس بات. یہ سوچنے کا یمہ دہ یمہ ٹائم یمہ سیکنڈ اس یہ دنیا مز آج تمی دہ تمی سیکنڈ آسان دنیا مز باقین واریہن گرن مز بچہ زامت. کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 105 106 بچے دنیا میں آتے ہیں. یاد ہے جو ایک سیکنڈ میں 104 105 بچے دنیا میں آتے ہیں، اور ایک سیکنڈ کے اندر 102 یا 103 بچے بوڑھے جو ہیں مرد دنیا سے مر جاتے ہیں. یعنی پیدا ہونے والوں کی تعداد 1-2% زائد ہے اور مرنے والوں کی تعداد 100% کم ہے. اس لیے پاپولیشن بڑھتی رہتی ہے. کچھ وقت سمجھ، پاپولیشن بڑھتی رہتی ہے کیونکہ پیدا ہونے والی کے ریشو زیادہ ہے اور مرنے والوں کے ریشو اس سے کم ہے. اس لیے 200 وری برونٹ ہے 7 ارب، آج میں 7.5 ارب، نئی وری آسن 8 ارب. پاپولیشن بڑھنے کی وجہ یہ ہے. تو یمہ سیکنڈ اس یہ دنیا مز آمت سیم تمی سیکنڈ آسان واریہن گرن مز 105 106 بچہ زامت. تم زائے کفر کس گرس مز، اس کر خدائن پادر مسلمان گرس مز. یس گرس مز اس زائے ات گرس مز جو سون مول سو مسلمان، یا سان موج یم سن ڈم اس دنیا مز آئے سچ مسلمان مز. نتیجہ یہ ہوا اس بنے مسلمان
کسی محنت کے بغیر گونی کے دو پر رکھ بان گونی کو ایسا کیسے خطرنال کورمت اس تھوک نا مسلمان. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ انسان سنزو واریہو کمی مش اک کمی واریہو کمی مش اک کمی یہ تھی کیا کہ انسان سوچا میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اس کو ایکسیڈنٹ میں کہتے گئے وہ کو بیمار میں بکت گس ہم اس کو کووڈ میں کہتے گئے ہم اس کو کینسر میں کہتے گئے ہم اس کو لاس میں کہتے گئے. یہ جو کہتا ہے نا انسان میں کہتے گئے خود اسی سوچا میں کہتے گئے بات ہوتے. انسان یہ جو سمجھتا ہے اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, میرے بھائی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تب دمر بھاکان تصور میں سے کیا کوئی جیسے اللہ جیسے دنیا اسمان 6 ارب انسان چھ ایمانش محروم اس لیے چھ محروم کہ تم آئی پاد کرنا تحت گھر اسمان یا گھر اسمان ایمان کی دولت نہیں ہے. اس کر خدا ان پاد تحت گھر اسمان جس میں ایمان کی دولت ہے کہ بڑے امتحان بچے. اس بڑا امتحان کیا ہے؟ اگر اللہ نے کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا پھر اللہ فرماتے نکلو اس کفر سے اور آؤ ایمان کی طرف. ممکن اور امتحان میں کامیاب گئے سیم تھے کن. لیکن آج بھی دنیا میں اتنے انسان ہیں جن کو ذہن میں نہیں ہے کہ ہم گمراہ. اڑ تماما تمانا خدا چھوئی اڑ تماما تمانا نم کامتش خدا اڑ تماما تمانا ہو کہ انسان جو خدا اڑ ونان کیا تھا اڑ ونان کیا تھا. ہم بھی وہی کہنے والے ہوتے لیکن اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. نتیجہ ہوا گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی. نادان ہے وہ مسلمان اور واضح ہی نادان جو سو مسلمان جن میں سے ذہنی احساس ہو اگر خدا کن کفر کے راس مسا پیدا کروں بکت ایسا بن گیا میری حالت کیا ہوتی کافر ہوتے اور کیا حالت ہوتی. نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے. یہ پیشانی کا نہ جانے کس کے سامنے جھک رہی ہوتی. اس زبان کا نہ جانے کیا کیا ہوتا. جناب دنیا میں تم انسان تے یہ ونان کہ انسان سن 17 جائے چھو خدا وہ انسان دنیا میں موجود ہے. اب تم سے اگر کافی کرو تم بحث تے کرو اچھا پانی حساب تم ریزن تے دیوان. لیکن نہیں اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اللہ کا پہلا سب سے بڑا احسان یہی ہے. بڑی ساری الحمدللہ الحمدللہ. قرآن کریم اس اللہ تعالیٰ گل کر گل میرے بندہ تو کیا شکر کر اکثر کا جو شکر قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزار. ہم ان الانسان لربہ لکنود یہ انسان کو تھا ناشکرا پنس خدا سو. یا اللہ ایشی معافی مانگا کنو یا اللہ ایشی معافی مانگا ایسا اگر آسان شکر ایس نہ کرمت سگے سائیں کوتا ہی ویسے انشاءاللہ کرمت ہے زندگی میں بارہ شکر. لیکن یہ احساس کہ خدا اس پر بڑی مہربانی کرمز ایمان والی سے نزگارس مز کریں پاد اس پر آپ پر شکر. الحمدللہ علی نعمت الاسلام الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت دین الحق. سچا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. وفد واریا بوڑ وفد اچانک قبیلہ بنو تمیم بوڑ جماعت میں کہتا ہوں دور گامک سید سادہ انسان آداب نبوی تو ویسے زان آداب نبی کیا ہو نبی صبن عظمت بچے سید سادہ گامک دور دراز علاقوں کے لوگ تھے. کافی واریہ واقعات کے میں تمیز واریہ واقعات ٹھیک تمہیں واقعاتوں مضبوط اخ واقعہ یہ تھی. جب وہ آئے ہیں معلوم کر ہے نبی صاحب کا اچھو ایک اچھا کیوں نبی صاحب کسی نے کہا اندر صحابہ کرام حالت ایسی ہے وہ جب حضور کے دروازے پر آتے تھے تو سوچتے تھے ٹھوک کروا کنا ہمت نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے دروازے پر جب آتے تھے بار بار سوچتے تھے کروا ٹھوک کنا سوچتے تھے بیاد بھی کس نہ کس اور بہت ڈرتے فاتح یا میں نام سے کرا ٹھک ناخن سے پہ دروازہ ٹھک کرتے تھے. اتنا ڈرتے تھے صحابہ. یہ صحابہ کرام مزاج ٹھیک ہم بیچارے سید ساتھ انسان تم ایسا کمتا وہ نہیں کہ اندر چھ نبی علیہ السلام ان نبر کرن او محمد سلسل نبر نے یا محمد اخرج یا محمد سلسل نبر نے صحابہ حیران ہو گیا یہ کیا چیز ہے
خود اللہ کے نبی اعظم حیران ہو گئے کہ کہاں کے لوگ آئے ہیں، اس کے اندر خطاب کرا، لیکن اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ حضور آگے بات. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا اچھا تو اس میں نے اس نبی صاحب اس طرح خطاب کرا. فرماؤ گوڈنتھی یا رسول اللہ یہ بات سید زیادہ انسان یم کیا زانن تہذ قدر، یم کیا زانن تہذ مقام، یم اگر بے ادبی کر تو گزو نا ناراض. اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں یہ نادان یہ بچار سید سادہ بے خبر یم زانن تہذ مقام کیا تو گزو نا ناراض. یمو کر اس محمد نبر جن پچ اللہ تعالیٰ ہمن خطاب کرا ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم، تو کیوں نہ صبر کرے، میرے نبی تو خود باہر آنے والے تھے، تو ایک آپ کو شعور کرو. یہ ہے قبیلہ وفد. اور بھی واقعات ہوئے ہیں. واقعات تو مضبوط اخ واقعہ جی مش اخ شخص ونا یا محمد بوزو حض سون چھ تہ پہ احسان سان چھو محنت اس کور تہن دین قبول. اللہ کے نبی حیران یم چھ اور محنت تھائیت میون دین کرو قبول، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش. آیت گئی نازل، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک یم چھا تو احسان جتلاوان ان اسلمو یمو کور اسلام قبول، یم کا احسان جتلاوان یمو کا محنت تھامس. تو فرمایو لا تمنو علیہ تم کو احسان مجھ مت جتلاؤ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان خدا سن چو تو محنت تم کرنو ایمان دولت اس پر خدا سن محنت تم کر اسلامی دولت نصیب. میرے بھائیو کاش یہ تک لوگ سمجھن ایمانچ اہمیت عظمت کیا ہے ونکس ضرورت بیان کرنے. کاش یہ لکن یہ سمجھ ایمان کی عظمت، ایمانچ اہمیت، ایمانچ کیا ہے بیان کرنا، اس لیے کہ خطرات سخت سے سخت ہیں ایمان چھن جانے کی. خطرات سخت سے سخت ہیں ایمان چھن جانے کی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ واریاہ انسان آسان سمجھن استش صاحب ایمان مگر یا رسول اللہ وما ہم بمؤمنین ایمان چو ختم گمت. دیکھی جائے فرمو اے ایمان والو اگر تو چون چاہن مسلمان روزن فسوف یأتی اللہ بقوم یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہونا چاہتا ہے، دین چھوڑنا چاہتا ہے، نکل جائے. جناب والا یہ میل پن بچہ تس سکولس من ترو یا سکولس من امس روزان صبح کفر یہ پرناؤن امس بچن ایمان کا بچو، اور یہ میل یہ بڑا شوق سان ترو تس جائے اور سہ بوزان میس بچس صبح یہ پرناؤن اور سہ سنان تہ نا سہ اس کا ایمان کہاں بچے گا. اور اس کے بعد اگر کینس کے بعد امس یہ ون اگر سے یہ فیسلٹی ضرورت تیل کون یہ کرن اگر یہ کرن ژے یہ کرن ٹھیک ہے، اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ فی الحال بن میں فیسلٹی، فی الحال بن میں ملازمت، فی الحال بن میں جاب، فی الحال بن میں سیٹ، فی الحال بن میں کیا تھا، لہذا بکر ایتے اور سکرن اس کفر. اور کریں گے، بالکل کریں گے، کیونکہ ایمان کے قدروں کے متعین نہیں. پران زمانے سے کوشش بنا اشیا بن چوک کروں، یہ پہلے کہتے تھے، آج تو کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، اس وہاں پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شان ایمان دیتے ہیں، پہلے قربانیاں لیتے ہیں. اچ اڑ قربانی دیوان تو ایمان اس پر قائم، اڑ چھن ہکا قربانی دے تو ایمان سے سرنڈر کر کے واپس نکل جاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شانوں کوئی قربانی نہیں لیتے اور ایمان کی دولت دے دی، ایمان کی دولت دے دی، اس کے بعد ایمان پر قائم رہنے کے لیے قربانیاں لیتے ہیں. ین حالات، ین مشکلات، ین جیسے لالچ، ین چاہتا گس کنفیوژن گس بے کہتا. میرے پاس ایک بھائی آئے، اس نے کہا جناب تقریباً 63 لڑکے نیک ایک جائے ہفتس کن 15 دہن تھیس تک موجود تمہن آو اکس ہفتس 15 دہن اصل پہ ون اسلام چھ غلط، نبی صاحب چھ غلط، خدا چھ نکنی. تمہیں بچ واپس ون ایسے ون جیتن دہن یہ اس ون. اس لیے اپنی ایمان کی عظمت کو سمجھیں. یہ ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے کہیں کنفیوژن کی وجہ سے. جناب
باقاعدہ ایک آدمی لڑکوں کو جمع کر کے کہتا ہے تو شو نو خدا چو ہے اسے کہہ چکے خدا ہم چھونا اس کہتے ہیں تو شو وشم خدا دمن آج جب تم نے دیکھا نہیں خدا کو مانتے کیوں؟ لڑکے بے ہو گئے لاجواب. کنفیوز کرنا سیکنڈوں کا کھیل ہے. کسی کو کنفیوز کرنا سیکنڈوں کا کھیل ہے. آدمی ذہین ہوگا وہ آدمی کو سیکنڈوں میں کنفیوز کر دے گا. جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو ہم میں سے جو ذہین لوگ تھے نا وہ کنفیوز کیسے کرتے تھے؟ ون سے دنیا سے کاکر رامس کن ٹھول وہ جناب ون سو کاکر رامس کاکر سے نیرن ٹھول مز اچھا دمن ٹیرس ٹھول آمد ٹھول سے نیرن کاکری مز ون سے گون سا کاکر کن ٹھول آدمی بول ہی نہیں سکتا, سمجھ بھی نہیں آتا کچھ. ہو گیا لاجواب. غرض یہ کہ کنفیوز کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس لیے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ مہم ہے, افراد کام کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے. ورنش کا تحصیل اپنی ایمان پر جمے رہنا, اپنی ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے. کہاں سا غلطی گس نہ گسن اور آسمان شاہ دویم غلطی کیا انسان سمجھان ام سے گسنے کی اور کاری سوئی جس کی وجہ سے کفر ہو جائے. سمجھتا رہے گا کچھ اس سے کچھ نہیں ہوگا, میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا کچھ نہیں ہوگا. فی الحال جو میں آرڈر میں کروں گا کچھ نہیں ہوگا. فی الحال جو میں ہوانا یہ کر ام سے تاریخ میں فلانی فیسلٹی فی الحال میں کروں گا کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا. یہ شیطان کو دھوکہ چلتا رہے گا اور اندر سے ایمان ختم ہو چکا. میرے پاس اسی شہر کے سکول کا ٹیچر آیا جس میں کتاب ہوا یہ سے پرائر بک ات مجھ اخ پرائر یہ دویم پرائر یہ تریم پرائر یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ترجمہ کرو ترجم کران بس تھی سمجھن یہ کیا دپان آ بالکل سمجھن کیا دپس یہ پرائر چھو کران دپان جناب یہ سوری کفر یہ سوری شرک یہ ونان تھی خدا خدا بدل بیٚیہِ کُس تام خدا جناب میں دپان وجہ دپان آرڈر یہی سکول انتظامیہ کہتی ہے یہی پرائر کرنا پڑے گا. مسلمان ٹیچر مسلمان اسٹوڈنٹ مسلمان تمام پرنامہ کفر کیونکہ مینجمنٹ کا آرڈر ہے. مینجمنٹ کن کا ہے؟ مینجمنٹ ان کا ہے. میرے بھائی بس اپنی ایمان کی فکر کرے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے دین حق عطا کرمت. یہ دین حق صرف سوچ کا دین نہیں ہے. اس دین حق کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ. عملی زندگی کے ساتھ مطلب کیا گو جناب اس گس عبادتن مز مکمل مسلمان آسن, گرس مز گس مسلمان آسن, بزنسس مز مسلمان آسن, دفترس مز مکمل مسلمان, فنکشنن مز مکمل مسلمان. دین ہر جگہ کے لیے ہے. دین چون صرف مشیر مزے یت کن باقی دین ہم اس ونو چون دین کو صرف گرجا گھرس مز, چون دین کو صرف حج جائے بس اج نفر شریف تو ہمارا دین ہر جگہ ہے. یعنی ہمارے دین میں عبادت بھی ہے, اخلاق بھی ہے, بزنس بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے, سیاست بھی ہے, معاشرت بھی ہے, لین دین بھی ہے, بیماری بھی ہے, صحت بھی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کے لیے دین نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صحابہ کرام صاحب صاحب سلمان فارسی. سلمان فارسی یہ ایران کے رہنے والا صحابی تھا اور سب سے زیادہ لمبی عمر اسی کی ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ہے. تقریباً 2.5 ہاتھ وری سے مسواس تقریباً آیت وری سلمان فارسی. اور امس صاحب سبس میں سے کیا خاص صفات کیا خاص کوالٹی اور کسی صحابی میں وہ نہیں تھی, یہ اسی کے اندر تھی. میں سے ڈیٹیل ونکینس وانی کہ سلمان فارسی کی خصوصیات اور خاص چیزیں کیا کیا تھی جو اور کسی صحابی میں نہیں تھی. بہرحال سلمان فارسی بہت اخ یہودی آو یہودی شان دبن ہے یہ تہد نبی عجیب. سلمان نے کہا کیوں؟ یہ تمہارا نبی یہ تھی ونان پیشاب اس کن کرو, بوڑ پیشاب اس کن کرو, یہ ون چیز ساری کران ات کیا ونو. وہ اسے طنز کیا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے. اگر سلمان فارسی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا وہ شرمندہ ہو جاتا پریشان ہو جاتا. کیا کرو سون نبی سے سوری کیسے ایسنامہ ایم کو اتھی پہ طنز سو کیسے شرمندہ. سلمان فارسی تھے وہ کیا شرمندہ ہوتے. اچھا بدل بھی کا انسان ایسے سو کیسے مشتعل دبن ایسا کرتا نبی صبح توہین نہ مشتعل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے. لیکن فرمایا بیٹھ جا میں تجھے بتاؤں گا. ہمارے نبی نے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی. اور صحیح نبی صبح کس کن فرما پیشاب کس کن چاساں کرو. ہمارا نبی پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسے چین خاطر تتھے کن نتر مول چاسا نیچیز خاطر انا لکم مثل الوالی للولد. پت فرمائے ول بہاوے پیشاب کس کن چاسا. ہمارا نبی ایک ایک چیز ہم کو سکھاتا ہے.
تو جو نبی ہمیں ایک ایک چیز سکھاتا تھا اس نبی کو ہم سائڈ پر رکھ کر کے اپنی مرضی سے اس قوم کا کلچر فالو کریں گے، اس قوم کا کلچر فالو کریں گے، بے انتہا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا مسلمان ہونے کے باوجود تو شو ہون کران خوش ٹھیک چھو بچس بچان کینسس ٹائمس، اگر تو واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں، اگر تو ہوں چھو خوش کر رہا، پھر میں آگے چل کر فیصلہ کروں گا، انہی کے ہاتھ سے تم کو پٹواؤں گا۔ یہ طنز کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، طنز کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ کیا کاشر مسلمان لڑکے کیا لاگا کچھ کیا استعمال کچھ لگنے شروع کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ کشمیری نوجوان منحوس کہہ رہا ہے اے نبی مجھے آپ کا کلچر نہیں چاہیے، مجھے انگریزوں کا کلچر ہے۔ اس کے بعد اس کے خلاف میں لعنت نہیں برسے گی اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں شائننگ زندگی ہونی چاہیے، شائننگ زندگی آئے گی؟ پھر کچھے پہن کر کے مسلمان لڑکے پھر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے الفخذ عورۃ، تمہاری ران پردے میں شامل ہے، اور انہوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے کہا ہم بنیں گے ماڈرن۔ کیا ماڈرن بنیں گے؟ کچھے پہن کے ماڈرن بنیں گے، لعنتیں برسیں گی، اور اگر نہیں سدھرو گے ساری قوم ختم ہوگی۔ جناب والا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یازاد تھے تو پورا ہور پان کاشرس مسلم اس کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے کہا پاجامے نکال کر کچھے پہنو، ہم تیار ہو گئے، اور نام رکھا تو ایشو بیکورڈ از بنو فارورڈ، کچھے پہن کے فارورڈ بنو گے۔ دیکھتے ہیں نا کتنے فارورڈ بنو گے، وہ انگریز قوم کون سے فارورڈ ہو گئے، وہ تو واپس آ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ یورپ میں تو میں پرمٹ دیکھنے چاہتے ہیں سمجھت کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کس مذہب کے خلاف بولا جاتا ہے، کس مذہب کے خلاف لکھا جاتا ہے، سارا میڈیا کس دین کے خلاف لگا ہوا ہے؟ جواب اسلام۔ ٹھیک، اور دنیا میں سب سے زیادہ کون سا مذہب پھیل رہا ہے؟ کا اسلام۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی کمال نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ اسلام خود لوگوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جو آدمی بھی اسلام کو پڑھتا ہے اس میں دنیا کے فلم اسٹار بھی ہیں، دنیا میں کرکٹر بھی ہیں، دنیا میں فلاں بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ وہ ویب سائٹیں ڈھونڈو، جب آپ لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہو ان ویب سائٹوں کو ڈھونڈو جن ویب سائٹوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں اسٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو یہ پہلے سائنٹسٹ تھا اب یہ ہو گیا، یہ پریسٹ تھا اب یہ ہو گیا، یہ فلانا تھا اب ہو گیا، یہ پادری تھا اب یہ ہو گیا، یہ فلانے مندر کا کہتا تھا اب یہ ہو گیا۔ کیسے وہ اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسلام کے ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں فخر کے ساتھ، اور ہم مسلمان کہتے ہیں یہ چن ضروری کچھ نہیں کر رہا۔ میرے بھائیو، اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اسلام اسمجھ تر چیز، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اسلام اسمجھ کم سے کم تر چیز، نمبر 1 ہمارا تھاٹ صحیح ہونا چاہیے، ہماری سوچ صحیح ہونی چاہیے، کا مطلب اللہ کے ذات عالی کے بارے میں عقیدہ وہ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی ہم کو سکھایا، اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے سکھایا، تمام نبیوں کے بارے میں ہمارا خیال وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ کرام کے متعلق ہماری سوچ وہ ہونی چاہیے جو قرآن نے ہم کو بتائی اور اللہ کے نبی نے بتائی، اولیاء کرام کے بارے میں وہی سوچ ہونی چاہیے جو ہمارا دین بتا رہا ہے، نہ اس سے اوپر لے جانا ہے نہ اس سے نیچے لے جانا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہماری سوچ وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی، اور مرنے کے بعد کی زندگی، لائف آف ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمارا تھاٹ وہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے بتایا۔ اتیچمن آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ ہم آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے خود کہا میں تمہارا رب ہوں، اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا، ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ آپ کے نبی نے ہم کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا اللہ کی ذات عالی کیا ہے، اور جو آپ کے نبی نے اور آپ نے بتایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین میں جی کیسا وبداواں سشبو وبداواں وشو آپ میں کیا کیا پھل قسم قسم کے بنائے، ہم دیکھ رہے ہیں پھل قسم قسم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پھلوں کے رنگ الگ الگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں رنگ الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پھلوں کے فائدے الگ الگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں فائدے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گائے کے تھن سے میں دودھ نکال رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں گائے کے تھن سے دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانوروں کو میں تمہارے کنٹرول میں دے دیا، ہم دیکھتے ہیں جانور ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور نہ جان اللہ اکبر اللہ۔ ابھی مجھے پرسوں ایک سائنٹسٹ ملے، سائنٹسٹ
سُہ چھُ کٲشُر نیبرِمِس مُلکس منٛز ایمسٹرڈم ہالینڈس منٛز چھُ آسان یہِ کٲم کران کٲشُر اور مکمل دیندار ظاہری منٛز مطلب أمِس چھِ ریش تہِ یہِ چھُ نماز تہِ پران یہِ چھُ تہجد تہِ پران اور ایمان اتنا پختہ میں حیران ہو گیا اس کا ایمان دیکھ کر کے تعجب ہوا مجھے ایک مرتبہ وہ مجھے آج تو یہیں کشمیر میں ہے اس وقت وہ ابھی کشمیر میں یہ کشمیر کا لڑکا ہے اس نے ایک پھر بنا ایمان دیکھو کتنا پختہ ہے کہا کہ جناب میرا جاب بدل گیا دوسری کمپنی میں چلا گیا اس کمپنی میں چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے جگہ چاہیے باس نے کہا یہاں کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہیں ہے جب میں وہ اگر مجھے جگہ نماز پڑھنے کی جگہ اگر نہیں ملے گی تو میں ریزائن کروں گا کچھ مولانا نہیں بیٹا تم بہت اچھے قابل ہو ریزائن مت کرنا ہم دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی شکل نکل آئے گی ہم تم کو نماز پڑھنے کی جگہ دے دیں گے ٹھیک کہتے ہیں اسی میں چلا گیا بیسمنٹ میں اور بیسمنٹ میں ایک سیکرٹ روم تھا اس سیکرٹ روم کے میں کچھ دیکھنا تھا تو میں نے جب دیکھا تو ہاں اصل جائے اگر یہ جائے میں دن تم نماز پڑھنے کا تو میں شزر نماز پڑھی پیشنٹ دیگر اسی میں مجھے پڑھنا ہے کہنے لگے میں گیا سر کے پاس سر نے کہا دیکھو بیٹا پورے کیمپس میں کوئی کمرہ ایسا نہیں ہے جس کو جو ہم تمہیں نماز پڑھنے کے لیے دے سکیں تو فی الحال دیکھو ابھی ہم آپ کو کوئی کمرہ نہیں دے سکتے کہتا ہے میں واپس گیا اسی بیسمنٹ میں اور وہاں جا کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے کہا یا اللہ مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے اس پورے کیمپس میں بلکہ اس پورے شہر میں مجھے نہیں معلوم اور کہیں نماز پڑھنے والا کوئی ہے یا نہیں مجھے اس نہاں نماز پڑھنی یہ جگہ آپ مجھے دلوا دیں جو خدا ہے اس مانا ٹھیک یہاں سے واپس نکلا باس ڈھونڈ رہا ہے باس کہہ رہا ہے اور کہاں ہو تم میں کہا جی آ رہا ہوں کہا یہ جلدی کہنے لگا مجھے خیال آتا ہے کہ 20 منٹ ہم تم کو الاٹ کر دیں گے وہاں تم نماز پڑھ جا کر کہتے میں فوراً واپس آ گیا اسی جگہ میں نے 2 رکعت سجدہ کر کے کہا یا اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں ہے ابھی 4 منٹ پہلے میں نے یہی 2 رکعت نماز پڑھی اور ابھی مجھے باس نے بلا کر کہا یہ جگہ تم کو دے دی اللہ نہیں تو اور کیا غرض یا اللہ آپ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں دیکھو بچہ دنیا میں آتا ہے دودھ پلانا میں سکھاتا ہوں واقعی ہم دیکھ رہے ہیں نا بچہ کا دودھ پیتا ہے ایک چیز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بچہ پیدا ہوا ماں کی چھاتی میں دودھ میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا نہیں کروں گا کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکے گی ہم دیکھ رہے ہیں تو جو اللہ بول رہا ہے وہی اس لیے کہتے ہیں قرآن ورڈز آف گاڈ اور سائنس بتاتی ہے ورک آف گاڈ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنس بتا رہی ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ کا کام ہے اور قرآن کیا بتاتا ہے اللہ جو کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں وہی ہم کائنات میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس لیے سائنس قرآن کو ثابت کرتی ہے جو قرآن کہتا ہے وہی سائنس بولتی ہے اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کو مانتے ہیں ویسا جیسے اللہ ہے اللہ کے نبی کو ہم مانتے ہیں ویسے جیسے اللہ کے نبی ہے مرنے کے بعد زندگی کو ہم مانتے ہیں جیسے لازمت زندگی ہے اب اگر کوئی آدمی کہے گا کہ جناب مرنے کے بعد کی زندگی کون دیکھ کر کے آیا کوشش بنا دے باجے نت کا بوچھ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ کو معلوم تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر کی دنیا کیسی ہے کہتا نہیں اگر آپ کو کوئی کو کہتا کہ آپ یہاں جہاں ہیں یہ بہت چھوٹی دنیا ہے باہر بہت بڑی دنیا ہے آپ کیا کہتے وہاں نہ کچھ آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے اور آپ کو یہ کہا جاتا کہ باہر کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے آپ وہاں ماں کے پیٹ میں اگر بولنے والے ہوتے تو آپ فوراً کہتے نہ کچھ میں کہاں دیکھ کے آیا ہوں اور لیکن جو ہی باہر آ جائیں گے تو واقعی تو بہت بڑی دنیا سیم اسی طرح سے اس دنیا کو ہم میں رہ کر ہمیں پتہ نہیں چلتا اگلی والی دنیا کیسی ہے اور جو ہی یہاں سے باہر نکل جائیں گے وہی ہوگا جو اس بچے کو ہو رہا ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا یہ بہت بڑی دنیا ہے ہم جب یہاں سے اگلے سفر میں چلے جائیں گے وہ بہت بڑی دنیا موت اختتامی زندگی کا نام نہیں ہے موت زندگی ٹرانسفر ہونے کا نام ہے اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں بہرحال مجھے اس وقت یہ بھی سمجھانا ہے کہ موت کے بعد یہ ہمارے اسلام کا پہلا چیپٹر ہے اللہ کو ماننا نبی کو ماننا قرآن اللہ کی کتاب سارے نبیوں کو ماننا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہی برحق ہے ہمارے نبی پر وہی نازل ہوتی تھی ہمارا نبی تمام گناہوں سے بالکل معصوم پاک آپ کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا نہ آپ کی آنکھ سے نہ آپ کے ہاتھ سے نہ آپ کی زبان سے اس کائنات میں ہمارے نبی سے بہت اخلاق والا کوئی نہیں اس کائنات میں ہمارے نبی سے بہترین کیریکٹر والا کوئی نہیں اس کائنات میں ہمارے نبی نے 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور ایک دانہ بھی کبھی نہیں کھایا جس کے بارے میں کہا جا سکے تو آپ نے ایک دانہ کھایا بیت المال کے یا انسانوں کا نہیں آپ کے گھر میں فاقہ رہا 12 لاکھ مربع میل پر حکومت چل رہی تھی پر آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری بیویوں کو کھانا ملے فاقہ کرو مگر میں کھانا نہیں اللہ کے نبی نے دنیا سے
جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمہ عالم رخصت ہوس گژھن صورتحال یہ کہ ازواج مطہرات کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حضرت بوس ازواج مطہرات ان کھانا سمتی آکے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا وزم کن راشن نفر سوزو کہ یہودی دکاندارس ونا کہ ہے دم وزم راشن بکر پیمنٹ۔ یہودی دکاندار وہاں سے کیا کہتا ہے، میں بوزن تہن نبی صاحب سے بیمار اور ممکن ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ان کے پاس بیلنس بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں پہنچ لہٰذا بہت وزن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا دکاندار یہودی دینے کو تیار نہیں۔ حضرت و سوچ اگر مسلمان پتہ لگی تم گسن پریشان کہ ہمارے نبی کے گھر میں کھانا نہیں ہے اشم پادین، اس لیے کیسے اس نے پتہ لگن یہودی کے بعد پھر طلب بھیجی سوچ کیا وزم، اس نے کہا نہ بہت نے وزم دے اور وہ ٹھیک سے تیلے بتاؤ پن کہاں چیز مارڈیگیج تیل تے دکھ میں دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی خاص چیز یہودی کے بعد بھیجی تھوڑا سا بند اور ازواج مطہرات کے لیے کھانا دے دو۔ چنانچہ یہودی نے تھوڑا سا راشن دیا ازواج مطہرات کے لیے، اور اللہ کے نبی کی وہ جیکٹ یہودی کے پاس بند ہے، حضور بیمار ہیں، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، جیکٹ یہودی کے پاس بند رہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی علیہ السلام نیو تشریف یہ عالم نیو تشریف، اور ان کی زرہ مرہونۃ عند یہودی بصاع من ماء بصاع من شعیر، تھوڑے سے جو کے بدلے میں تھوڑا سا وشک، اس کے بدلے میں ہمارے نبی کی جیکٹ زرہ یہودی کے بعد بند رہی اور حضور چھوڑا نہیں سکے۔ اس حال میں ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا کون سا حکمران ہے صاحب، 12 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی ہے اور حضور کے گھر میں فاقہ ہے۔ ہمارا نبی جیسا کوئی نہیں، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ۔ اور ہم کشمیریوں پر تو ایک اور احسان بھی ہے، بوجھو اصل پیٹرن کشیر مش اسلام ووتمت کس کن گۄڈنیُک انسان جو باقاعدہ کشمیر میں اسلام لے کر کے آیا، أمِس چھُ ناو سید شرف الدین عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے بھی یہاں کشمیر میں مسلمان آئے، یہاں مسجدیں بھی پائی گئی ہے، لیکن سری سب خاموش چھپ ظاہر نہ کرا اس مسلمان، ماحول یہاں کا ان کے خلاف تھا، اس لیے کوئی بزنس کے لیے آتا، کوئی گھومنے کے لیے آتا، کوئی کچھ کرنے کے لیے آتا، لیکن ظاہر نہ کرا پانی اس لکڑ بشیتی بناوا پن گھر میں پر ظاہر نہ کرا اس مسلمان۔ دعوت دینے کی تو بات ہی نہیں ہے، اسلام میں دعوت دینے کا تصور کرے۔ پہلا شخص جو کشمیر میں آیا اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمان بلبل، یہ چائنا سے آیا، وہ کشمیر میں پہلے داخل ہوا ہے، اور یہاں پہنچ کر کے یہ تو تنجمان بادشاہ رنچن بدھ مذہب اس رنچن کو دعوت دی، اس نے ملاقات کی، ملاقات گو ام دس دعوت کس کن ایسا دعوت دین تک کیا کہت بات گئی ام کس کن دین تعارف کرنو مت ہم کیا ونس یم کیا ون ہم کیا سوالات، بہرحال کس طرح سے ہوا لمبی تاریخ ہے۔ خلاصہ یہ کہ صبح کو ملاقات عبد الرحمان بلبل رنچن کی ملاقات ہوئی، کینسن کتاب اور مجھے لکھت دوپہر تام کو یہ ڈسکشن، اور دوپہر کو ہم کلمہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پیشن اذان آئی اتی مہارت میں، فجر نماز فجر بانگ پر آئے تھے دریا بٹس، یہ جہلم کے کنارے پر بانگ پڑی تھی، بلبل لنکر کے نیچے دریائے جہلم ہے، اس دریائے جہلم کے کنارے پر پتھر پر اذان پڑی عبد الرحمان بلبل نے فجر کی اذان، اور دعا کرتا رہا یا اللہ فجر کے بعد مجھے اندر جانا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے مکھاونا یہ باندھ کے مکرم جیسا مکھاونا یہ مہمان خانس من کی جل خانس من۔ اس کے بعد جب اندر چلے گئے یا اندر بلایا گیا، دوپہر تک ڈسکشن چلا ہے، دوپہر کے وقت عبد الرحمان بلبل کے کہنے پر رنچن مسلمان ہو گیا، اس کا نام صدر الدین رکھا گیا، اور اسی محل میں ظہر کی اذان پڑی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ام پچ شاہ ہمدان رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرمود، شاہ ہمدان کیسے آ گئے یہاں؟ سچ واریہ وجوہات، تو وجوہاتوں میں اہم ترین وجہ یہ کہ شاہ ہمدان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے فرزند من میرے پیارے بیٹے برو تو چو کشمیر زوات کشیر و مردم آ جا رہا مسلمان کون تاکہ لکھن کی دعوت انگس مسلمان بنی۔ ہماری فکر کشمیریوں کی فکر عالم روحانیت میں اللہ کے نبی نے کی
کتاب میں لکھا ہوا. میں اسی واقعہ بوزمت مگر میں ہمت نہیں کرتا تھا اس کو بیان کروں گا. تم پتہ اخ واریاہ بوڑ رائٹر اس میں دیتی سری نگرک ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری. سو صاحبزاد حضرت مولانا محمد قاسم شاہ بخاری, اور وہ یہاں ایک پروفیسر تھے کالج میں, اور وہ کشمیر کے حصے کے ٹاپ ماہرین میں سے تھے. انہوں نے کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا, مگر میں سوچتا تھا کیا پتا کتاب میں کہیں ہے یا نہیں, یہ آج کے زمانے کا رائٹر لکھ رہا ہے, جب تک مجھے کوئی ریفرنس ملے گا. ہوتے ہوتے پھر کیا, شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کتاب لکھی ہے خلاصۃ المناقب تحت نوشی واقعہ. لیکن یہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو عالم مراقبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی, اور حضور نے خواب میں فرمایا تم کشمیر پہنچو تو ہماری فکر تو ہمارے نبی نے کی. بس اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ, اللہ واحد وحدہ لا شریک, محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین. اس کے بعد پھر اب ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے, ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے, شارٹ میں بس 5 منٹ پہ عرض کرتا ہوں. نمبر 1, سینس دینس مچ واریاہ احکام انجام ان جن کو کرنا ہے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ لازم ہے, حج فرض ہے, ماں باپ کی خدمت لازم ہے, سچ بولنا لازم ہے. یہ کرنے والے اعمال ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اسلام نے لازم کیا, ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام نے لازم کیا, اور لوگوں کے ساتھ اخلاق برتنا اسلام نے لازم کیا. یہ چیپٹر نمبر 1, اور اس میں کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. اور چیپٹر نمبر 2 اسی کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. سو کیا کہ جناب سینس دینس میں واریاہ چیز حرام آمد کرنا, اور یہ چیز حرام آمد کرنا وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں, اس لیے ان کو حرام کیا گیا. سیم تھے کن اس کا ڈاکٹر کہ بیمارس ونان آپ یہ مت کھانا, آپ یہ مت کھانا, آپ یہ مت کھانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے, اس کے معنی یہ ہے اس پیشنٹ کے لیے یہ ساری چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے. اس لیے ڈاکٹر کہتا ہے جناب تصے چھید خراب زوم دو چیز نہ, شوگر لیول ہائی ہو گیا لہذا جوس مت پیو, یورک ایسڈ بڑھ گیا ڈرائی فروٹ مت کھاؤ, پروٹین زیادہ ہو گیا ہے یہ مت کھاؤ, کیلشیم بڑھ گیا ہے دودھ کم کرو, پراسٹیٹ کی بیماری ہو گئی ہے ملک پروڈکٹ کی چیزیں کم. ڈاکٹر جب پرہیز بتاتا ہے وہ ساری حلال چیزیں ہوتی ہے اکثر, اور انسان پرہیز سیم اسی طرح سے سین خدایان سین نبی صبو اس پنس خدای سن بند اس پنس نبی صبن امتی. ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے کیا کیا چیزیں بین کی ہیں, حرام کی ہیں. ایک مسلمانوں پر لازم فرض وہ سیکھے. سیم تھے ڈاکٹرس ونان جناب ڈاکٹر صاحب میں ون تو کس چیز میان خطر بین بس ناچی, میں بیمار ہوں مجھے بتائیے کون کون سی چیز مجھے پرہیز کرنی ہے. سیم اسی طرح سے ہم اللہ کو کہیں گے یا اللہ بحث تو ہن بند, یا رسول اللہ بحث تو ہن امتی, اور میں تو میں کچھ چیز طرف بیان عمل کر رہا میں نہیں کروں گا. وہ کیوں نہیں کروں گا؟ ایک ایمان والا کہے گا یا اللہ بکارا سو چیز سے میں ناراض, میں وہ چیز کھاؤں گا جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے. میری زندگی کس کام کی؟ میں آپ کی زمین پر رہ کر آپ کو ناراض کر کے زندگی نہیں گزاروں گا. مجھے فاقہ رہنا پڑے مگر مجھے آپ کے ناراضگی برداشت نہیں. جناب رسول اللہ حضرت مزاج شوش میں کہ واضح دعا کرا, دعا میں میسج دیتے تھے تو آپ نے بتوا دعا کی یا اللہ بحق چون ناراضگی برداشت کرے, یا اللہ ناراض گز نہیں, اللہ بن اعوذ بک من غضبک. یہ ایمان والا کیسا ہے جو مست ہے, اب خدا ناراض ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں خدا کو حکم کو توڑ رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں, خدا نے حرام کی کوئی چیزیں میں کرتا رہوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جو حالت ہے یہ خطرنے کی حالت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ شان و مربت ہے, میں برداشت کر رہا ہوں, میں اوائڈ کر رہا ہوں, میں اگنور کر رہا ہوں, میں تجھے سزا فوراً نہیں دیتا کیونکہ مجھ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں, لیکن جس دن میں نے ایکشن لے لیا تو ٹک نہیں پائے گا. لہذا وہ ان جنہوں کنو بوجھو اصل پیٹرن کیوں تو نوجوان لڑکے چھے اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ سنو. تو آج جوانی میں سے خطرات, اور ان خطرات سے اگر تم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے, اور آسان نہیں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. چلے کلان اسمز تیر نش بچن چھن سہل, یم ٹمپریچر 40 ڈگری آئے گرم نش بچن چھن سہل. ٹمپریچر جب 40-45 ڈگری ہوگا گرمی لگے گی, مائنس جب ٹمپریچر ہوگا ٹھنڈ لگے گی, اس وقت آپ کو بچانا ہے. سیم اسی طرح سے اس وقت ساری سوسائٹی میں گندگیاں ہیں, غلط تعلقات ہیں, افیئرس ہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط ریلیشنز ہیں. اتنا ہی نہیں, اب تو ہم بعض دفعہ سنتے ہیں بوڑھے انسانوں کے غلط تعلقات چل رہے ہیں. ہم یہاں تک دیکھتے ہیں دفتروں میں بدکاریاں چلتی ہیں, ہوٹلوں میں, پارکوں میں,
हाउस बोटों में, कैफेटेरियाओं में, फंक्शनों में, घरों में, क्लासरूमों में, और ग्रुप दर ग्रुप न जाने कहां कहां पहुंचाई जाती हैं और पहुंचती हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। पहली चीज, अपने आप को गलत रिलेशन से बचाइए। सारनी मर्दन खाते तो मस्तूरातम खाते थे, और अगर कौम में अंदर सुधार नहीं आ गया तो याद रखना चाहिए अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करते, कुछ अरसे तक उसको अल्लाह ताला अजाब भेज देते हैं। ये अजाब फिर कुछ पता नहीं कौन सी शक्ल में आएगा। ये भी हो सकता है जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हीं से पिटवा देंगे, ये भी हो सकता है आसमानी की बला आएंगे, जमीन के बला आएंगे, और इससे पहले कश्मीर की तारीख में हो चुका है। लेकिन इस्लाम से पहले यहां बहुत बड़ी जेल है, जेल वुलर। मैंने हिस्ट्री पढ़ी कश्मीर की, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो कश्मीर की हिस्ट्री। कश्मीर हिस्ट्री लिखने वाले का नाम है मुअर्रिख गुलाम हसन खोयहामी। आमची किताब लिखने तारीख हसन 4-5 वॉल्यूम में है, फारसी जुबान में लिखी है, डोगरा जमाने का राइटर था। इस किताब का रेफरेंस यूरोप की यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जब रेफरेंस बुक की लिस्ट बनती है, तारिक हसन उस पर खास तौर पर शुमार की जाती है। बड़े बड़े राइटर तारिक हसन से कोड करके कहते हैं तारिक हसन में ये लिखा हुआ है। उसी तारिक हसन में मैंने पढ़ा, फारसी जुबान उन्होंने किताब लिखी है, उसका ट्रांसलेशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन करने वाला है मौलाना शरीफ हुसैन कासमी, वो जिंदा है अभी, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया और श्रीनगर में किताब छपी है। लिखित जेल वुलर एक शहर था, यह जेल नहीं, और उस शहर में तमाम गंदे काम होते थे, बदकारियां, जुल्म, लूटमार और क्या क्या, यहां तक कि ऐसा भी होता था कि तो रोज पानी बैसन कुंवरी से, मामू अपनी भांजी के साथ, ठीक है, भाई अपनी बहन के साथ, बड़े जो लोग होते थे उस जमाने के बड़े, वो लड़कियों को घरों से उठा के ले जाते थे। जब कोई दुल्हन बनती थी, ऑर्डर आता था ये दुल्हन पहले वहां जाएगी, एक हफ्ता रहेगी, उसके बाद शौहर के पास जाएगी। ये सब कुछ चल रहा था। फिर अरसे के बाद जलजला आया, जमीन फटी, शहर धस गया, नीचे से पानी आया, ताकि चवना जेल खुला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या, जब मैं सजा देने पर आऊंगा तो फिर मैं न जाने कैसे कैसे सदा वाला अन्नल को अहनल को आमल व तको रफातहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं किसी को सजा नहीं देता तब तक जब तक सुधार न करें, और अगर सुधार करेंगे तो सजा नहीं आएगी, और जब सुधार नहीं करें अल्लाह किसी शहर को बर्बाद नहीं करते तब तक जब तक वहां बदकारियां आम न हो जाए, जुल्म आम न हो जाए। तो जिस तरह यहां दफ्तरों में रिश्वत चलती है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस तरह से यहां स्कूलों में अल्लाह को नाराज करने वाले कामों की न जाने क्या क्या, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं गलत ताल्लुकात से अपने आप को बचाएं, और ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है आज के नौजवानों के लिए, आज के मर्दों के लिए, क्योंकि हमारी ही बेटियां, हमारी ही बहनें पुरकशिश लिबास पहनकर फिर रही है, तुमसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव करने में जंग चल रही है। और नादान कश्मीरी, हाय हाय नादान हो, तुम्हारी मार्केट में जगह जगह वो चीजें हैं, तुम इंडायरेक्टली कह रहे हो हम नबी की तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। तो किसका नहीं तो समझ, ये जितने कपड़े बेचने वाले हैं, ये जितने रेडीमेड गारमेंट्स के सूट बेचने वाले हैं, इंसान था पन्ने दुकान में पढ़ते स्टेचो रखते हैं या नहीं अपनी दुकानों पर, तो स्टेचो में क्या दिखाते हैं वो, आप कपड़ा खरीदो या ना खरीदो, कल्चर यही ले लो। ये इंडायरेक्टली कल्चर पर अटैक है कि तुम्हारा इस्लामिक कल्चर खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारे मर्द ऐसे बनने चाहिए, तुम्हारी औरतें ऐसी बननी चाहिए, तुम्हारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। ये है इंडायरेक्टली मैसेज, और इस नादान को नहीं मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। ये समझता है हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं है जनाब, ये आप दर हकीकत नबी के कल्चर को खत्म करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना कपड़ा नहीं बेच रहे हैं, आपका कपड़ा जनाब शाहवान तो माहरी का सनासन जैसे मैं दिखा रहा हूं, तो हम लड़कों का सनासन जम किस्में, तुम्हारा ड्रेस कोड ये होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में हम क्या कर रहे हैं, या रसूलल्लाह हमें आपका ड्रेस कोड अब नहीं चाहिए, हमें इनका चाहिए। नाम रखेंगे हिजाब और कपड़े पहनाएंगे बेहिजाबी के, नाम रखेंगे हया और होंगे अंदर बेहयाई। जब ये कैरेक्टर मुसलमानों का होगा, अल्लाह ताला देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं क्या कर रहे हो तुम लोग। नाम रखेंगे इदारा शाह हमदान और अंदर से डाना चल रहा है।
تو جب صورت حال امت کی یہ ہوگی اور سدھار نہیں آئے گا تو اللہ بچائے. تو بہرحال نوجوانوں، غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس سے بڑھ کر کے اہم ترین معاملہ یہ ہے وہ جو ڈرگز کی بہت بڑی مصیبت یہاں شروع ہو گئی ہے، اور نہ جانے کون لوگ کس غرض سے کس مقصد سے یہاں کے نوجوانوں کو ڈرگ میں پھنسا رہے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اچھی طرح سے سمجھیں، بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً نوجوان دوستوں، تمہاری یہ جوانی سخت ترین خطرے میں ہے. اگر یہ ڈرگز کی مصیبت تم کو لگ گئی تمہاری زندگی تباہ ہوگی. وہ بیماریاں لگ جائیں گی جس کے بعد آپ صحت یاب ہو ہی نہیں سکتے. ذہنی بیماریاں وہ لگیں گے آپ صحت یاب ہو ہی نہیں پاؤ گے، نامرد ہو جاؤ گے. کڈنی کی ڈیزیز الگ، لیور کی ڈیزیز الگ، ہارٹ کی ڈیزیز الگ، اور اس کے بعد ڈپریشن ٹینشن الگ. عورتیں ناعورت بن جاتی ہیں، بانج ہو جائیں گی، ان کو کبھی پھر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اتنی خرابیاں ہیں. اور اس کے بعد پھر مسلمان لڑکے ہی مسلمان لڑکوں کو اس میں پھنسا رہے ہیں. بلکہ بعض دفعہ حیران ہوتا ہے آدمی، قبرستان میں جا کر کے بدکاریاں، قبرستان میں جا کر کے چرس پیئیں گے، جس قبر میں کل کو جانا ہے. قبرستان میں جا کر بھی اللہ کا ڈر نہیں. قبر کو دیکھ، قبرستان میں تو حیران بھی ہوتا ہے، یار قبرستان ہے، صبح 700 احتیاطی مس وہاں جا کر کے لڑکے کریں گے اور کریں گے. تو بہرحال تمام نشیلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میسج آپ کے لیے یہی ہے. بہت ہمدرد بن کر کے اگر آپ کی جوانی کو کوئی اپیل کر سکتا ہے تو میں کہوں گا بڑی ہمدردی کے ساتھ، گزرو تو جوانی امانہ کر جو حفاظت، تہندین اتھر مز پنس ایمانس کر جو حفاظت، پنس کیریکٹرس کر جو حفاظت، پنس صحتس کر جو حفاظت. ایمانس حفاظت کا مطلب کیا گو؟ سو چیز گوس نہ گھن سان ذریعے کہ ایمان ختم ہو جائے. خدا سن ذاتس متعلق، نبی صاحب نے ذاتس متعلق، قرآنس متعلق، مرن پس کسی چیز کے بارے میں. دفتر اس میں وقت مسلمان، اب مسلمان بھی کون سا؟ جو ابھی چند سال پہلے مسلمان ہوا ہے. صورت ہے دفتر اسمز دفتر صاحب چمس ونان جتانا یہ تو نہیں ہوگا. یہ مسلمان اس سے کہتا ہے جناب یہ رشوت یہ تو پرافٹ محمد نے حرام کر دی ہے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ مسلمان تو ہم اس پر پرافٹ محمد کو بشیر متاور یہ اتنا. جب مسلمان یہ کہے گا اس کے بعد پھر اللہ رحیم ہے، وہ فوراً ایکشن نہیں لیتا. ورنہ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں ساری قوم کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ کا ضابطہ یہی تھا، پچھلی قوموں کو ختم کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ شانو. ہماری امت کے لیے، اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ من غلطی کیسے سزا دے سکنے برداشت کر جی برداشت. ٹھیک، غلط تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیں، میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈانس دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، غصہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھے اخلاق پیدا کریں، رویہ اپنے ٹھیک کریں، اپنے سبجیکٹ پہ محنت کریں. اگلی زندگی ٹف زندگی آ رہی ہے، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آگے آپ کی شادیاں ہوں گی، اس فیملی لائف کو کامیاب بنانا ہے. آپ کو کمانا بھی اور اپنے ماں باپ کو کھلانا ہے، آپ کو کمانا اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے، ادھر سے اپنا دین بھی بچانا ہے. آپ کہاں عیاشوں میں پھر رہے ہو اس وقت؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ فکر کس بات کا تھا؟ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے، اور اگر میری امت کے جوان بگڑ گئے قوم فنا ہو جائے گی. اس لیے نوجوانوں، جناب تہذ فکر تہندس مالس ماج آس تیز یز فکر تہندس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پوائنٹ در پوائنٹ کر کے بیان کرتے یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا. بس یہی مجھے اس وقت بات عرض کرنی تھی. ان بچوں کو بہت مبارک، یہ بچوں کو آخری سبق بوزنو، آئندہ یہ بچن پر محنت کرنا، یہ اصل حافظ یم وز مکمل اکسی مجلس میں پورا قرآن بوزناون، تم وز دستار بندی کرنا. دستار بندی کو مدرسن مز اتنا یونیورسٹی مجھ کنوکیشن تمس ڈگری حوالہ کرنا. تتھے کن مدرسن مز دستار، یعنی دستار گنڈ ثا بنیک حافظ ثہ بنیک عالم. بہرحال اس مختصر سی مجلس میں جو باتیں میں نے عرض کر دی ان کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، گۄڈنیُک چیز ساری تھاؤ روٹین، بار بار اللہ کی بارگاہ میں شکر پڑھیں، یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، کافر بنائیت نہ، اگر کفرس مز آساو زامت آساو تھی کفرس مز. شکر اللہ، یا اللہ شکر، یا اللہ شکر، اللہ
ہمارا نبی کائنات کا سب سے افضل نبی، ہمارا معبود کائنات کا حق معبود، ہمارا دین کائنات کا سب سے سچا دین، ہماری کتاب کائنات کی سب سے سچی کتاب، ہمارا کلچر کائنات کا سب سے زیادہ مہذب کلچر، جس میں حیا، جس میں پاکدامنی، جس میں تہذیب، جس میں آنیسٹی، ساری خیر کی چیزیں جمع، وہ چیز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، تو شکر۔ اور نمبر 2، یا اللہ جو غلطیاں ہوئی توبہ، اور یا اللہ ہم ارادہ کریں گے کیا اچھے باپ بنیں گے، اچھا بیٹا بنیں گے، اچھا بھائی بنیں گے، اچھے شوہر بنیں گے، اچھے دوست بنیں گے، اچھا بندہ بنیں گے، اچھا امتی، اچھا بندہ، اچھا امتی، اچھا باپ، اچھا شوہر، اچھا دوست، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اچھا پڑوسی، اچھا ٹیچر، اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا کلاس فیلو، اچھے بنیں گے ہم، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو اچھا بنایا تھا، اور ہمارے لیے رول ماڈل اس کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔